أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے بنو آدم، تمہارے لیے ایک وقت مقرر تک زمین مستقل ٹھکانہ رہے گی اور زمین میں تم فائدہ اٹھاؤ گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ زمین پر تمہیں بھیجا جا رہا ہے، لیکن شکر بے محال کی طرح نہیں، بلکہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہاری طرف ایک واضح پیغام آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، تم میں سے جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، وہ کامیاب و کامران ہونے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آسمانی ہدایت کا من جانب اللہ ہدایت کا انتظام و انصرام انبیاء و رسول علیہ السلام کو بھیج کر دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس زمین پر پہلے انسان تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ پہلے نبی بھی تھے۔ رسالت کا سلسلہ سیدنا نوح علیہ السلام سے شروع ہوا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق نوح علیہ السلام اول الرسل، پہلے رسول جو صاحب شریعت تھے۔ پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ دین اسلام جس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، جس کی شریعت کے پہلے ضابطے سیدنا نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے، اس شریعت کا تتمہ، اس شریعت کا اکمال، اس دین کی تکمیل، اس دین کو مکمل کیا جانا اس
ہدایت کا آخری اور حتمی پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جانا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے دین اسلام کا وہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، انما مثلی ومثل الانبیاء قبلی کقصر احسن بنیانہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء کی مثال ایک ایسے خوبصورت بنائے گئے محل کی طرح ہے جس کو بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا، تعمیر کیا گیا۔ فجاء النُّدَّارُ فَيَطُوفُونَ بِهِ فَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ۔ اس محل کو دیکھنے والے، اس کا نظارہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں اور اس کا چکر لگاتے ہیں اور اس کی حسن تعمیر کے شاہکار کی تعریف کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں۔ لا يعيبون منه شيئا الا موضع لبنه۔ پورے محل میں سے کوئی انہیں نقص نظر نہیں آتا، کوئی عیب نظر نہیں آتا، کوئی ان کو کمی نظر نہیں آتی اس محل کے اندر، بلکہ تعریف اور ستائش اور اس محل کی خوبصورتی میں ڈوبے جاتے ہیں۔ الا موضع لبنہ، سوائے ایک جگہ پر ایک اینٹ اپنی جگہ پہ نصب نہیں کی گئی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ اس جگہ پر جب وہ پہنچتے ہیں وہ اس جگہ میں اس نقص کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں پر اس محل کے اندر نقص موجود ہے، کمی موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ۔ آپ نے فرمایا وہ میں ہی تھا جس نے اس محل کی اس چھوڑی ہوئی اینٹ کی جگہ کو پر فرما دیا۔ مثال ایسے ہے، وہ جس محل کی مثال دی گئی وہ نبوت کا محل ہے، وہ رسالت کا محل ہے۔ اس میں لگی ہوئی ہر اینٹ کی مثال ہر تشریف لانے والے نبی اور رسول کی نبوت، رسالت، اس کے بعثت، اس کے پیغام کی اینٹ ہے۔ سارا محل مکمل ہے، ایک نبوت اور رسالت کی اینٹ کی جگہ باقی بچ گئی ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا اور فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیج دیا، تمام انبیاء کے آخر میں آنے والے آخری نبی بن کے آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کے محل میں وہ آخری اینٹ جو چھوڑی ہوئی تھی، میری نبوت و رسالت کی آخری اینٹ لگ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَمَّ بِيَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ۔ میری آمد سے، میری بعثت سے، میری نبوت و رسالت اور ختم نبوت سے نبوت کے محل کی وہ تعمیر مکمل ہو گئی، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے آنے سے نبیوں کے آنے کے سلسلہ ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آیا، اب کسی نبی کی نئے سرے سے بعثت نہیں ہونے والی۔ یہ دین اسلام ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص بھی دین اسلام کو ترک کر کے کسی اور دین کو بطور دین کے تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ضابطہ بطور دین کے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کیا ہے۔ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر قیامت کے دن جو دین اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرے گا وہ ناکام و نامراد لوگوں میں سے ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی صرف دین اسلام کے اندر ہے۔ اور دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ دین اسلام اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ المائدہ آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ اليوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین، صرف دین اسلام۔ کوئی شخص یہ اگر بات کہتا ہے، آج کل ہمارے اندر تساہل آ گیا مسلمانوں کے اندر، مسلمان رواداری کا معنی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میں تمام ادیان کا احترام کرتا ہوں، میں کسی دین کا سوائے دین اسلام کا احترام نہیں کرتا، میں صرف خیر کا احترام کرتا ہوں، میں کسی شر کا احترام نہیں کرتا، میں اللہ تعالیٰ کی ہدا اور ہدایت کا احترام کرتا ہوں، میں کسی ضلالت اور گمراہی کا احترام نہیں کرتا، میں احترام انسانیت کرتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا۔ کسی انسان کو قتل کرنا، اس کو مارنا، اس کو نقصان پہنچانا، اس کو تکلیف دینا، اس پر ظلم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے منع کیا، روکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہندوازم کا احترام کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس سے منع کیا ہے، مجھے بت پرستی کا دیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی نصرانیت کا احترام کرنے کا حکم نہیں دیا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے، اور جبریل اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حصہ عقیدہ تثلیث رکھے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرے، میں ایسے کسی دین کا احترام نہیں کرتا۔ مجھے اس پر کوئی معذرت خانہ رویہ اختیار کرنے کا۔ حق ایک ہوتا ہے، حق دو نہیں ہوتے۔ دنیا میں حق صرف ایک ہے، دو نہیں ہے، حق دو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مثالیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندہ اور مردہ برابر ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے تھے، اگرچہ انہوں نے کسی اور ترازو میں فرمایا، تقسیم ہند کے بعد میں جب دلی کی جامع مسجد میں خطاب کر رہے تھے اور یہاں پر آنے والے لوگوں کو ہجرت سے منع کر رہے تھے اپنے ایک سیاسی موقف کی وجہ سے، بہرحال وہاں پر ان کا ایک جملہ بڑا تاریخی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک مردہ لاش پر ایک قیمتی اور ریشمی لحاف ڈال دیں تو کیا آپ یہ ثابت کر سکو گے کہ یہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے؟ آپ جتنی بھی دلیلیں بنا لیں، جتنے بھی فلسفے گڑھ لیں، آپ ایک غلط چیز کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کی سخن سازیوں سے ایک غلط بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں، زندہ اور مردہ برابر نہیں، رات اور دن برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، کالا اور سفید برابر نہیں، حق اور باطل بھی برابر نہیں ہے، توحید اور شرک بھی برابر نہیں ہے، سنت اور بدعت بھی برابر نہیں ہے۔ دین اسلام
صرف دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ پسندیدہ ہے نہ قابل قبول ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا۔ مسلمانوں میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ کرونا وائرس سے بڑی وبا ہے، 9/11 کے واقعے سے بڑا حادثہ ہے، سیکنڈ ورلڈ وار سے بڑا حادثہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے جو کالج میں یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور ان کو ایسے پروفیسر میسر آتے ہیں جن کے اپنے اسلامی مبادیات ہی پختہ نہیں ہوتے، ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں، آکسفورڈ سے پڑھ کے آتے ہیں، دی کیمبرج سے پڑھ کے آتے ہیں، ڈارون کا نظریہ ارتقاء پڑھا ہوتا ہے، کریشن کے بارے میں وہ گمگو کا شکار ہوتے ہیں۔ اور ہماری یہ بد نصیبی ہے، غلامی کے دور کی یادیں ہیں کہ ہمیں آج بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق، اور ہر مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ مسلمان تخلیق کائنات کو مان رہے ہیں، لیکن ڈارون کا نظریہ ارتقاء اس کو 9th کے 10th کے نصاب میں اور اوپر تک پھر بھی پڑھانا پڑ رہا ہے، جو خدا کے ساتھ دشمنی کا نظریہ ہے۔ یہ غلامی کے دور کی یادیں، اور آج بھی ہم نظریاتی طور پر آج بھی غلام چلے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال ایسے ہارورڈ سے پڑھے ہوئے جو اسکالرشپ پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں آسٹریلیا کا ویزا لگ گیا ہے، انگلینڈ کا ویزا لگ گیا ہے، اسکالرشپ لبھی ہے اتھے، وہ اسکالرشپ جو دیتے ہیں پھر وہ نظریات بھر کے ڈوڑتے ہیں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار دیکھیں سارے ادیان اللہ نے بنائے ہیں، سب کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ جو کالج سے یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، قاری صاحب کے پاس اس نے سفارہ پڑھا ہے، جب وہ پروفیسر صاحب کے پاس جاتا ہے 18 سال 17 سال 20 سال جس ایج کا لڑکا ہے، جب وہ گھر واپس آتا ہے 6 مہینے سال، وہ ایک شعر بھی ہے نا جس کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ناحق فرعون نے اپنے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا الزام اپنے اوپر لیا، فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ تو وہ ذہن چینج کرنے کے لیے راڈ مکالے کا نظام تعلیم اگر سوچ لیتا تو اس کو اتنے بچے مارنے نہ پڑتے۔ راڈ مکالے جب یہ نظام تعلیم لے کے آ رہا تھا، اس نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم نے ان پر زبردستی کر کے دیکھ لی، ہم نے مار کے دیکھ لیا، کالا پانی کی سزائیں دے کے دیکھ لی، ہم نے بنگال کے اندر تقریباً 90,000 یا 1,00,000 علماء اور مسلمانوں کو سولیاں دے کے دیکھ لی، ہر طرح سے ہم نے اس پر قید و بند کر کے دیکھ لیا، لیکن یہ لوگ دین اسلام پر اپنی غربت کے باوجود، اپنے افلاس کے باوجود، اپنے قسم پرسی کے باوجود یہ دین اسلام کو ترک کرنے کے لیے ہندوستان کا مسلمان تیار نہیں ہوتا، تو اس کا اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک فتنہ قادیانیت کو پیدا کیا گیا، اور اسی طرح اور کئی لوگوں کو پیدا کیا گیا جنہوں نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے جو متاثر ہوئے، اور بعد میں ہماری مطالعہ پاکستان نے ان کو بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا ہوں۔ اور دوسرا یہ نظام تعلیم، اس نے کہا یہ راڈ مکالے کے الفاظ آج بھی آپ گوگل کر لیں، ویکیپیڈیا کے اوپر راڈ مکالے آپ لفظ لکھیں، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسا نظام تعلیم بنائیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد 30 سال 40 سال 50 سال کے بعد ایک ایسی نسل تیار ہوگی جو اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے براؤن ہوں گے، لیکن اپنے دماغ کے اعتبار سے وہ گورے ہوں گے، وہ اس طرح سوچیں گے جس طرح ہم ان کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں یہی حالت ہے ہماری تہذیب کی، ہماری ثقافت کی۔ بہرحال یہ میں نقطہ سمجھانا چاہتا تھا کہ ہمیں کوئی معزت خانہ رویہ دین اسلام کے بارے میں اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف دین اسلام کو سچا دین مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی دین کو ہم سچا نہیں مانتے، ہم باطل مانتے ہیں، غلط مانتے ہیں، جھوٹ مانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام پر بہتان مانتے ہیں۔ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام بنیادی طور پر دین اسلام کے 2 ماخذ ہیں، اور یہی ماخذ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں ہمیں بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اصحاب امر کی، اصحاب اختیار کی، اصحاب رائے کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ 3 اطاعتوں کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، اور صاحب امر کی اطاعت، جن کو تمہارے معاملے کا اختیار دیا گیا ہے۔
لیکن آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی چیز کے بارے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی مسکنسیپشن آ جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کسی معاملے کے اندر، تو کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا اللہ پر سچا ایمان ہے، اگر تمہارا آخرت کے دن پر سچا ایمان ہے، تو پھر جس بات میں بھی تنازع اور اختلاف ہو جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، اپنے ہر اختلاف کو کہاں سے حل کروانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، سورہ النساء کی آیت ہے۔ یہی سب سے بہترین طریقہ ہے اور یہی سب سے بہترین جگہ ہے جہاں سے تم اپنے اختلافات حل کروا سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی ومثل ما بعثت به كمثل رجل اتى قومه فقال انی رأيت الجيش بعيني فالنجاء النجاء وأنا النذير العريان، یعنی اس کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا میری مثال اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے اس کی مثال، جو میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور دین لے کے آیا ہوں، میری مثال اور اس دین اسلام کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے عطا قومہ، جو اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے کہا انی رأیت الجیش بعینی، میں نے ایک طاقتور دشمن کے لشکر کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے، تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ وَأَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، النجا النجا، یہاں سے نکل جاؤ، قلعہ بند ہو جاؤ، یہ علاقہ چھوڑ جاؤ، اپنی حفاظت کا سامان کر لو، اپنی نجات اور اپنے بچاؤ کا انتظام کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا انا النذیر العریان، میں تمہیں واضح ڈرا رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں دشمن کی آمد سے پہلے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَتَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، اس کی بات سن کر اس کی قوم اور قبیلے کے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے ایک گروہ نے، ایک طائفہ نے، ایک جماعت نے اس کی بات مان لی کہ یہ شخص ٹھیک کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے، حملہ کر دے گا، ہمیں قتل کر دے گا، ہمارے مال لوٹ لے گا، عورتوں بچوں کو غلام بنا لے گا، لونڈیاں بنا لے گا، لہٰذا اس کی بات مان کے بچاؤ کا انتظام کر لینا چاہیے۔ یہ شخص خبردار کر رہا ہے، خیر خواہی کر رہا ہے ہماری۔ فَأَتَاهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ نے اس کی بات مانی، فَأَدْلَجُوا، انہوں نے رات کے پہلے حصے میں اس سفر شروع کر دیا، کوچ کرنا شروع کر دیا، تاکہ ایسے محفوظ مقام پر پہنچ جائیں جہاں ہم دشمن کے حملے سے بچ سکیں، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عزت کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو بچا سکیں۔ فَبَلَغُوا عَلَى مَحْلِهِمْ، آپ نے فرمایا وہ آرام کے ساتھ اپنی حفاظت کی جگہ پر پہنچ گئے، ان کو دشمن کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ وَكَذَّبَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کی قوم کے دوسرے گروہ نے جھٹلا دیا، آپ ایسی باتیں کریں، کوئی لشکر نہیں آئے گا، دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے، مقابلہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے۔
دوسری قوم کے دوسرے گروہ نے اس کی بات نہیں مانی، تکذیب کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَصْبَحُوا فِي مَكَانِهِمْ، انہوں نے اپنی اسی جگہ پہ صبح کی، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَقَتَلَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، صبح کے وقت دشمن آیا، صبح دشمن نے حملہ کیا، آپ نے فرمایا ان کو قتل کر دیا، وَاجْتَاحَهُمْ، ان کو ملیا میٹ کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، ہلاک کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا دشمن نے۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ مثال ہے میری اور میری امت میں سے ان لوگوں کی جس نے میری بات کو مانا۔ من اطاعنی، جو شخص میری بات کو مانے، واتبع لما جئت بہ، اور اس کی پیروی کرے جو میں دین اسلام لے کے آیا ہوں۔ یہ اس کی مثال ہے پہلی قوم کا پہلا گروہ جو نجات پانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مثال کے اندر میری امت کا وہ گروہ ہے، میری امت کے وہ لوگ ہیں جو میری بات مانے، میری پیروی کرے، میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے، اور جو میں حق میں سے لے کے آیا ہوں اس کے پیچھے پیچھے چلے، اس کی پیروی کرے، اس کے انحراف نہ کرے۔ اور دوسری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے گروہ کی مثال میری امت کے ان لوگوں کی مثال ہے، من عصانی، جو میری سنت کی مخالفت کرے، نافرمانی کرے، وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ، اور جو میں لے کے آیا ہوں اس کو تسلیم نہ کرے بلکہ اپنی مرضی کرے، اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ ایک حدیث سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ نجات کا دار و مدار اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع سنت کے اوپر ہے۔ اس کے سوا کسی کی کوئی نجات کا کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن یابا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس بد نصیب کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ فرمایا من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا شخص ہو، آپ کی امت کا شخص ہو اور جنت میں جانے سے انکار کر دے، کون انکار کرے گا؟ آپ پوری دنیا میں پوچھ لیجئے، کوئی بھی شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ اسے پوچھیں آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو ایک بندہ اللہ کی زمین پر نہیں ملے گا جو کہے گا میں جنت میں جانا نہیں چاہتا۔ یہی سوال صحابہ کے ذہن میں بھی آئے کہ آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات تو وحی ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں آئے یا سنت اور حدیث کی صورت میں آئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ یا رسول اللہ من یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتایا، اصول بتایا، ضابطہ بتایا۔ میں اس کو کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹمس ٹیسٹ بتایا۔ زبان قال سے، اپنی زبان منہ سے بول کر کوئی نہیں کہتا میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، اس کا کردار، اس کا کریکٹر، اس کا رویہ، اس کے لیل و نہار، اس کے رسوم و رواج، اس کے عقائد و عبادات میں اس کا تعامل عمل، اس کا عمل بتائے گا کہ آیا وہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہے یا جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا، میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے بول کے کوئی نہ کہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے، میری سنت پہ چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں، داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، میرے طریقے کو چھوڑے، میری سنت کو چھوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ زبان سے بول کے نہیں کہہ رہا، اس کا عمل کہہ رہا ہے کہ یہ جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھانا تناول فرما رہے،
صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، سلامہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پہ کوئی ایسا شخص بیٹھا تھا جو کہ اتباع سنت سے بخوبی واقف نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر بہت سارے لوگ تھے، یہود بھی وہاں پر آباد تھے، نصرانی تو خیر اتنے نہیں تھے، کچھ شرک والے بھی تھے، منافقین بھی تھے چند، عبداللہ ابن ابی جیسے. تو بہرحال ایک شخص، حدیث میں ذکر نہیں آیا کہ وہ کون تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا. سلامہ بن اکوا بیان کرتے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگا. غور سے سننا، فیشن کا زمانہ ہے. فیشن کہتا ہے کہ جس ہاتھ سے استنجا کرو اسی ہاتھ سے کھانا کھاؤ. فیشن عقل کے خلاف چلتا ہے، فطرت کے خلاف چلتا ہے، نفاست کے خلاف ہوتا ہے، حیا کے خلاف ہوتا ہے. یہ بات پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے، لیکن میں نے اس بات پہ غور کیا ہے. اگر بہت سارے احوال، بہت ساری چیزیں جو معاشرے میں بری ہوتی ہیں، ان کی برائی کو بھی ہم کما حق کو ہو، جو ہمارے اندر حیا اور تہذیب موجود ہے اس کی وجہ سے ہم سینسر کرنا پڑتا ہے، کھل کے بیان نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ نے خود بھی سوچی ہوگی، سب لوگ ہی دیکھتے ہیں. یہ پوری دنیا میں جتنی فیشن انڈسٹری ہے، جہاں بھی آپ دیکھ لیں، جو بھی فیشن شو ہوگا، مطلب بہت سارے فیشن شو کروائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہمارے سامنے کمرشل بریکس آتی ہیں، آپ کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں، کمرشل بریک آ رہی ہے، آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو آج سے کرنا شروع کر دیں. جب بھی فیشن شو ہوگا، کوئی بھی آپ کے سامنے لباس کا، پہناوے کا، جوتے کا نیا سٹائل پیش کریں گے، ہمیشہ عورت ہی کو برہنہ کیوں کیا جاتا ہے؟ جتنے بھی دنیا کے اندر فیشن کے سٹینڈرز ہیں، اس میں مرد کا لباس صرف پورا ہی نہیں بلکہ 3 پیس سوٹ ہے. مرد کے لیے فیشن کا سٹینڈرڈ کیا ہے کہ اس کو کبھی گھٹنوں تک، یعنی مرد کو کبھی ایسے فیشن میں دکھایا کہ وہ نکر پہن کے فیشن شو کے اوپر، ریمپ کے اوپر واک کر رہا ہو. لیکن جب بھی لباس اتارا جاتا ہے، عورت کا ہی کیوں اتارا جاتا ہے؟ بس آپ اس پہ غور کر لیں. تو فیشن انسان کو، اس شخص نے تو پتہ نہیں فیشن کی وجہ سے کیا تھا، اس کی عادت تھی، تکبر تھا، کیا تھا. لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، جتنا بڑا بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے، الا من رحم ربی، پانی لے گا بائیں ہاتھ سے پی رہا، ماشاء اللہ جی، پڑھا لکھا آدمی ہے نا. وہ ایک عام بندہ، فقیر آدمی بیٹھا ہوا ہے، پنڈ کا زمیندار بندہ، وہ سجے ہاتھ نال وہ ہاتھ کامب رہے نے. بابا جی دے 82 سال دا، 90 سال دا، وہ ہاتھ کامب رہے نے تو سجے ہاتھ نال پانی پی رہے تے ٹائی کوٹ لا کے تے بندہ وہ کھبے ہاتھ نال پانی پی رہا، وہ سمجھ رہا میں کوئی بڑی اور مخلوق ہاں. لہٰذا یہ فرق ہوتا ہے بھائی، ایک زمیندار ان پڑھ آدمی میں اور ایک پڑھے لکھے آدمی میں فرق یہ ہے. ایک ہائی کلاس کے اندر اور ایک لوور مڈل کلاس کے اندر فرق یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے جو پانی پی رہا ہے یہ دقیانوس آدمی ہے، بائیں ہاتھ سے جو پانی پی رہا ہے یہ ذرا تہذیب نو کا فرزند ہے. وہ شخص نبی پاک کے دسترخوان پہ بیٹھ کے بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے. سنت کی یہ اہمیت سمجھیے. ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے لیل و نہار کے اندر، اپنے شب و روز کے اندر روزانہ کتنی سنتوں کو وائلیٹ کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں. ایک سنت کی مخالفت کی ہے ایک شخص نے، ایک سنت کی. بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بندے کل بے یمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. وہ شخص تکبر میں آ گیا، سنت کی اہمیت اس کو پتہ نہیں. تو صحابی تو ہوگا نہیں. اس نے کہا لا استطیع، تکبر میں آ کے کہتا ہے لا استطیع، میرا دایاں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا. مطلب کسی بندے کو آپ ایک مجلس لگی ہو تو بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہو، آپ جیسے شریف آدمی اس کو کہہ بھی دے بھائی صاحب دائیں ہاتھ سے کھا لیں، وہ بندہ کیا کہے گا؟ وہ سمجھے گا میری بڑی انسلٹ ہو گئی، جبکہ آپ اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا اے بندے کل بے یمینک، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. وہ کہتا ہے لا استطیع، میرا دایاں ہاتھ نہیں چلتا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ، ٹھیک ہے تیرا نہیں چلتا تو آج کے بعد نہیں چلے گا۔ سلامہ بن اکوع بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا اس کے بعد اس شخص کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، دوبارہ کبھی زندگی کے اندر لقمہ اٹھانے کے لیے یا کسی کام کے لیے اس کا ہاتھ اوپر نہیں اٹھ سکا پوری زندگی۔ ایک سنت کو چھوڑا ہے، ایک سنت، ایک حدیث، ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان چھوڑا، اس کا انجام کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں نا، دوسروں پر تنقید کرنا، دوسروں کے بارے میں بات کرنا بڑا آسان ہے۔ میں اپنے گریبان میں جھانک، آپ خود سوچیں کہ صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر انسان دعا پڑھتا ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے، اس کی دعا ہے، بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا ہے، وضو کرتا ہے، اس کی دعا ہے، وضو کے بعد کی دعا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے، پھر اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تجارت کرتا ہے یا کوئی کام کاج کرتا ہے، اس میں بھی اسلام کے ضابطے ہیں، حلال و حرام کے اور دوسرے، مطلب سارا دن وہ گزار کے آ کے بستر پہ دوبارہ لیٹتا ہے جہاں سے اس کا صبح کا لائف سرکل شروع ہوا تھا، رات کو 11 بجے 12 بجے یا جو بھی اس کی روٹین ہے، اس کے بعد دوبارہ جس بستر سے اس کا صبح سلسلہ شروع ہوا تھا آپ دوبارہ بستر پہ آ کے لیٹا ہے، تو وہ غور کر لے 5 منٹ کے لیے آج میں نے ساری دن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں پر عمل کیا ہے اور کتنی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ اس کو ایک حدیث کے اندر جان لینا چاہیے۔ اگر غلطی سے ایک بندہ سنت کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، لیکن خواہش نفس کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کم از کم پشیمانی کا اظہار کر کے استغفار تو کرے کہ یا اللہ، اے میرے رب، اے میرے غفور، اے رحیم، اے رحمان، اے رب العالمین، آج سارا دن کے اندر مجھ سے نبی پاک کی یہ سنت بھی چھوٹ گئی، یہ سنت بھی چھوٹ گئی، یہ سنت بھی چھوٹ گئی، اللہ میں کمزور آدمی ہوں، مجھے استطاعت عطا فرما، مجھے طاقت عطا فرما، اور جو مجھ سے کوئی غلطی ہوگی یا اللہ معاف فرما دے۔ لیکن جو ہم سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسے پش ڈالتے ہیں، فراموش کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی سنت چھوڑی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سنت کی اہمیت کا علم نہیں ہے کہ سنت کتنی اہم چیز ہے۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ وہ شراب جس کو کہا گیا تھا کہ اس میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا، جس کے بارے میں کہا تھا کہ نماز کے اوقات اور مساجد کے میں آپ اس کو پی کے نہیں جائیں گے، جو رہ گئے انہوں نے بھی چھوڑ دیا کہ ایسی چیز ہے جو ہمیں عبادت سے منع کرتی ہے، تو ایسی بری چیز کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ جو لوگ رہ گئے، پھر آخری حکم آیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے آج کے بعد شراب کو حرام کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر ایک مجلس تھی، ایک دعوت تھی، ایک مائدہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے والا منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے۔ ابو طلحہ اپنے ستیلے بیٹے انس بن مالک کو کہتے ہیں جاؤ باہر سن کے آؤ کیا اعلان ہو رہا ہے۔ انس بن مالک آتے ہیں، اعلان سن کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی کرنے والا ندا دے رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے آج کے بعد ہمیشہ کے لیے تم پر خمر کو، نشہ آور مشروب اور شراب کو حرام کر دیا ہے۔ انس بن مالک جا کے ابو طلحہ انصاری اور دوسرے لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں، وہ مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے، وہ صحابہ تھے۔ جب میں نے ایک شخص کا بتایا کہ اس شخص نے ایک سنت کو چھوڑا تو ان لوگوں کی بات بھی کر لیں جو ہمیشہ سنتوں پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ پر فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت شراب پی رہے تھے شراب کو چھوڑ دیا، مٹکے توڑ دیے، اپنے آپ خورے پھینک دیے، بعض سیرت کی کتابوں کے اندر اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کے کہہ کر دیا اور ایسے نالیوں کے اندر شراب کو بہایا جاتا رہا جیسے کوئی سیلاب آ رہا ہو اور کیسے بہت زیادہ بارش ہو تو آپ کی گلیوں کے اندر پانی بہتا ہے، اس طرح یہ منظر تھا۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیے۔ صحیح بخاری کے اندر دوسری حدیث ہے، خیبر کے موقع کے اوپر
پہلے اسلام کے اندر گھریلو گدھا جو ہم عام طور پہ ہمارے ہاں گدھا ہوتا ہے، ایک الحمار الوحشی ہوتا ہے، جنگلی گدھا جس کو زیبرا کہتے ہیں، وہ شکار ہے، وہ حلال ہے جیسے ہرن حلال ہے. لیکن گھریلو گدھا، یہ جو ہمارے ہاں معروف پالتو گدھا ہے، یہ خیبر سے پہلے کھانا منع نہیں کیا تھا شریعت نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر جبکہ صحابہ نے کچھ گدھے وغیرہ اپنی ہنڈیوں پہ چڑھا لیے ہوئے تھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں سے منع کیا خیبر کے موقع پر. آپ نے فرمایا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن الامور الاہلیت، جاؤ اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول تمہیں گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کر رہے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس تک وہ اعلان پہنچا ہنڈیاں ان کی ابل رہی تھی گوشت کے ساتھ یا گوشت کٹ چکا تھا، انہوں نے اسی وقت ان کو پاؤں مارا، لات ماری ہے، جس طرح بھی ان نے ہنڈیوں کو پلٹ دیا اور اس میں سے ایک لقمہ بھی کھانا گوارا نہیں کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا. کیا ہم اپنی زندگی کے اندر اس طرح کرتے ہیں؟ ہم سنت کو یہ اہمیت دیتے ہیں. تیسری مثال تو بہت بڑی مثال ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ زمانے بھر میں شاید ایسی مثال نہ ہو. جس وجدان سے میں دیکھتا ہوں میری نظر میں یہ بہت غیر معمولی مثال ہے. اگر آپ اس کا تجزیہ دماغ کے اندر تصور کے ساتھ کریں تو اس طرح کی دوسری مثال نہیں ملتی کہ اتباع سنت کی، فرمان نبوی کی، حدیث پاک کی، سنت پاک کی کیا اہمیت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، جب مدینہ طیبہ تشریف لائے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. بیت المقدس کی جہت مدینہ پاک سے شمال کی جانب بنتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام مدینہ سے مکہ جنوب کی جانب بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہت کی طرف منہ کرنے کے بجائے جنوب کی طرف منہ کیا، مکہ کی طرف. نماز ہو گئی مکمل، ایک صحابی نکلے نماز پڑھ کے، انصار کی ایک محلے کی مسجد میں ابھی جماعت چل رہی تھی جس کو لوگ مدینہ پاک جو جاتے ہیں مسجد القبلتین کے ساتھ اس کو یاد کریں، وہاں پر ابھی نماز چل رہی. حدیث صحیح بخاری کے اندر اتنا ایمان افروز غیر معمولی واقعہ سنت نبوی پر عمل کرنے کا شاید ہی کوئی دوسرا ہو. وہ صحابی دیکھتا ہے امام اس طرف کو منہ کر کے آگے کھڑا ہے، مقتدی صفے باندھ کے پیچھے کھڑے، سب کا منہ اس طرف کو ہے. وہ حالت رکوع وہم رکوعن، حالت رکوع کے اندر ان کی پشتیں جھکی ہوئی، ان کا چہرہ زمین کی طرف ہے. وہ کہتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی توحید کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت کی گواہی دے کے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کی آقا کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک جنوب کی طرف کیا تھا، شمال کی طرف نہیں کیا تھا، حالت رکوع کے اندر ہے. اللہ کی قسم ہے نہ امام نے نہ مقتدیوں نے رکوع سے اٹھنا گوارا نہیں کیا، نہ ایسی جرت کی ہے، کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کان میں پڑ چکا ہے. اب اگر اپنی کمر کو اٹھایا تو مخالفت ہو جائے گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی. منظر کیا ہے؟ مقتدی تو تھے ادھر ہی حالت رکوع میں، جھک کر پیچھے کو منہ کریں گے تو ان کا منہ اس طرف ہو جائے گا. امام کا معاملہ بہت طویل ہے. حالت رکوع میں امام جھکے ہوئے، اٹھا نہیں ہے، جھکے ہوئے اپنے مقتدیوں کے آگے سے رکوع کی حالت میں اسی طرح کمر کو جھکائے ہوئے چلتا 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 گھوم کر وہ اس طرف کو آ کے کھڑا ہوا ہے، اور مقتدیوں نے حالت رکوع کے اندر گھوم کے شمال کی بجائے اپنا منہ مکہ شریف جنوب کی طرف کر لیا ہے. ساری دنیا کو یہ منظر دیکھا ہے. میں نے کہا تھا یہ غیر معمولی واقعہ ہے، غیر معمولی واقعہ ہے. اگر اجتہاد کے اعتبار سے وہ صحابی امام اجتہاد کرتا
کہ بھائی ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس چیز کا، تو یا تو اس نماز سے ہی سلام پھیر دیتے ہیں، نئی نماز شروع کرتے ہیں اس طرف کو منہ کر لیتے ہیں، یا پھر جو نماز ہم شروع کر رہے تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، ہم نے غلط قبلہ اختیار نہیں کیا، یہی قبلہ تھا پہلے، اس نماز کو پورا کر لیتے ہیں۔ یا وہ یہ کہتے کہ بھئی رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگلی رکعت میں منہ اس طرف کر لیں گے۔ یہ سارے فلسفے ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ صحابہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ جیسا ایمان لے کے آئے باقی لوگ تو اللہ تعالیٰ ان کا ایمان تب قبول کرے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ عطا کیے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح مکہ سے پہلے والوں کا اجر بہت زیادہ ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں فتح مکہ کے بعد والے ہوں، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا پکا ٹھکا وعدہ کیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا تھا۔ تقوی کے لیے اگر معیار بنتے ہیں، تقوی کے لیے اگر کوئی گر ہے تو وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان اولیٰ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ واقعہ آپ دیکھ لیجیے، شراب کے حرام ہونے کا واقعہ دیکھ لیجیے، گھریلو گدے کے گوشت کے حرام ہونے کا واقعہ دیکھ لیجیے۔ ایک اور واقعہ سنن نبی داؤد کے اندر آتا ہے، بڑا ہی عام واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ یہ جمعہ کا دن ہے، آپ سب لوگ تشریف لا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا کسی کو کوئی سامنے لوگ کھڑے ہوں گے، آپ نے فرمایا اجلسو، ابھی بیٹھ جاؤ۔ سامنے لوگوں کو کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دروازے پہ پہنچے ہیں، انہوں نے نبی پاک کو دیکھا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں، صرف آواز ان کے کانوں میں پہنچی ہے اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حدیث رسول کا یہ احترام ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے صرف آواز مصطفیٰ سن کر وہیں پر بیٹھ گئے، وہیں پر دروازے پہ بیٹھ گئے، آپ کی زبان میں کہیں تو جوتے اتارنے والی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے آپ کی نظر پڑی عبداللہ ابن مسعود ادھر دروازے پہ بیٹھا ہوا، پتہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ عبداللہ کھڑے ہو جائیے، تشریف لے آئیے۔ اس واقعے سے کیا ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو صحابہ کرام اس میں فلسفے تلاش نہیں کیا کرتے تھے۔ آخر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، بڑی عام فہم حدیث ہے۔ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، سنن نبی داؤد اور مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے چہرہ اقدس کو ہماری طرف پھیرا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، آپ نے واعظ کیا، نصیحت کی، دل ڈر گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ ارشاد فرما دیا، ایک صحابی کہتا ہے اوصنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کأن هذه موعظة مودع، یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ ہمیں الوداع کہہ کے اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جا رہے ہوں، اور آخری آپ ہمیں نصائح، پند و نصائح فرما رہے ہو، ہمیں اور وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وإن عبدا حبشیا ومن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، یہ ضابطہ ہے ہماری زندگی کو گزارنے کا، اختلافات کو حل کرنے کا، چاہے وہ عقائد میں ہوں، فقہی ہوں، نماز کے ہوں، روزے کے ہوں، جنائز کے ہوں، کوئی بھی دنیا جہان کے جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، دین کے فہم کے ساتھ ہے، دین کی تعبیر کے ساتھ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا من یعش منکم بعدی، جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہا، فسیر اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो, तमस्सकू बिहा, मजबूती से थाम लो, वाद्दू अलैहा बिन नवाजिस, अपनी दाढ़ू के साथ पकड़ लो, वइय्याकुम व मुहदथातिल उमूर, दीन इस्लाम में जिस चीज की असल ही मौजूद नहीं है, नए नए कामों को दीन के तौर पर करने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नए नए काम इजाद करने से बचो। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदा, दीन इस्लाम में हर नया काम बिदात होता है। उम्दतुल कारी के अंदर अल्लामा आइनी हनफी रहमहुल्लाह सहीह बुखारी की शरह उम्दतुल कारी, उसके अंदर बिदअत की तारीफ ये करते हैं, अल बिदअतु हिया मा लम यकुन अलैहि दलीलुम मिनल किताबि व सुन्नह, हिया मा लम यकुन अलैहि अस्लुम मिनल किताबि व सुन्नह। बिदअत उस काम को कहते हैं जो दीन के तौर पर इख्तियार किया जाए, अल्लामा आइनी हनफी कहते हैं, और उस पर कुरान और सुन्नत में उस मामले के बारे में कोई असल कोई दलील मौजूद ना हो, या फिर कहते हैं वकील इदहार शैइन लम यकुन फी अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला फी ज़मान सहाबत रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। अल्लामा आइनी हनफी कहते हैं या फिर बिदअत उस चीज़ को कहते हैं ऐसी चीज़ को जाहिर करना दीन के तौर पर जो नबी पाक के ज़माने में मौजूद नहीं थी या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ज़माने में मौजूद नहीं थी। अल-अहकाम फी उसूलिल अहकाम, अल्लामा इब्न हज़म की किताब है अल-अंदालुसी, इमाम मालिक का सही सनद के साथ कौल है, कहते हैं मन इब्तदा मन अहदता फी हादिहिल उम्मत शैयन लम यकुन अलैहि सलफुहा, जिस बंदे ने इस उम्मत में कोई ऐसा नया काम दीन के तौर पर शुरू किया जिस पर उम्मत के सलफ यानी सहाबा ताबईन तबा ताबईन अइम्मा दीन जिस पर नहीं थे, इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं उस बंदे ने यह गुमान किया है। बहुत बहुत सख्त फतवा है इमाम मालिक का, ये इमाम मालिक ही बात कह सकते थे। मैं फ़कीर आदमी सिर्फ उसका तर्जमा कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये जुर्रत नहीं है कि मैं ऐसी बात कहूँ। मैं नहायत कमज़ोर आदमी हूँ, नहायत छोटा आदमी हूँ इस एतबार। ये इमाम मालिक का मनसब है कि ये बात कह रहे हैं। वो कहते हैं जो शख्स दीन इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ लेके आए, नई चीज़ लेके आए जिस पर उम्मत के सलफ यानी सहाबा ताबईन वो नहीं थे, इमाम मालिक खुद तबा ताबी हैं, तो जब वो सलफ कह रहे हैं, इमाम मालिक जब सलफ कह रहे हैं तो उनके सलफ कौन होंगे? एक सहाबा एक ताबईन, क्योंकि इमाम मालिक तो खुद तबा ताबी, तीसरी जनरेशन में तो वो खुद आते हैं जो सलफ के अंदर है। तो उनके सलफ या सहाबा हैं या ताबईन हैं जो उनके ज़माने में नहीं था। ये बात सुनिए, कहते हैं फ़काअन्नमा ज़अमा अन्ना मुहम्मदन खान अर्रिसाला, उस शख्स ने यह गुमान किया है कि नाउज़ुल बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम रिसालत पहुँचाने में ख़यानत से काम लिया। लिअन्नल्लाह यक़ूल, इमाम मालिक फरमाते क्योंकि अल्लाह कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह कहता है मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। फमा लम यकुन यौमइज़िन दीनन ला यकूनुल यौमा दीना, जो चीज़ उस दिन जब दीन मुकम्मल हुआ था, उस दिन जो चीज़ खैर नहीं थी, इबादत नहीं थी, सवाब नहीं थी, अकीदा नहीं था, जो चीज़ उस दिन बतौर दीन और इबादत के नहीं दी गई, इमाम मालिक फरमाते हैं वो आज भी दीन नहीं हो सकती, वो आज भी दीन नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में खैर है। मैं हदीस सुना चुका हूँ, जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के सिर्फ वो लोग जाएंगे जो मेरी फर्मा बरदारी करेंगे। सही बुखारी की हदीस है। वो शख्स जिसने लश्कर को देखा, आपने उस मिसाल से समझाया कि ये मेरी और मेरी उम्मत के उन लोगों की मिसाल है जो मेरी पैरवी करेंगे, मेरी बात मानेंगे, गोया कि वो नजात पा जाएंगे, जैसे वो कौम के लोग दुश्मन से नजात पा गए। और जो मेरी बात को नहीं मानेंगे, मेरी नाफरमानी करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोया कि वो हलाक हो जाएंगे, जैसे वो लोग दुश्मन के हाथों हलाक हो गए जिन्होंने अपने कौम के उस फर्द की जो उन्हें लश्कर से डरा रहा था, खतरे से डरा रहा था, उसकी बात नहीं मानी थी। कहाँ खड़े हैं हम लोग? हमारी क्या सोच है? हमारे क्या फलसफे हैं? मैंने शुरू इस बात से किया था, दीन इस्लाम सिर्फ एक दीन है, उसके अलावा कोई दीन दुनिया पे हक मौजूद नहीं। दीन इस्लाम दो चीज़ों का
دو چیزوں سے دین اسلام حاصل ہوتا ہے، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید سے اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب قرآن و سنت کے فہم کی باری آتی ہے، قرآن و سنت ہے، قرآن کی آیت ہے، آپ اس کا ایک فہم لے رہے ہیں، میں دوسرا فہم لے رہا ہوں، کس کا فہم حجت ہوگا؟ اس کا جواب بھی حدیث بخاری میں موجود ہے۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ غلام احمد پرویز منکر حدیث، پکا منکر حدیث، مذاق اڑاتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا، وہ بھی تو قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، اہل قرآن اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ غلام احمد قادیانی دجال کذاب، مسلمہ پنجاب، قرآن مجید کی آیات سے اجرائے نبوت ثابت کر رہے ہیں۔ کیسے فیصلہ ہوگا کہ غلام احمد قادیانی دجال کذاب جو قرآن مجید کی آیت پڑھ کے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے جو اس سے استدلال کر رہے ہیں وہ استدلال باطل ہے؟ فیصلہ کیسے ہوگا؟ معتزلہ قرآن پڑھتے تھے امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں، جنہوں نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ خوارج نے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ سے صفین کے بعد الگ ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، نعوذ باللہ سیدنا علی بھی کافر ہو گئے اور معاویہ بھی کافر ہو گئے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ایک حکم سیدنا علی کی طرف سے اور ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ کی طرف سے، انہوں نے کہا انہوں نے انسانوں کو حکم بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر شرک ہو گیا کیونکہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ بڑی خوبصورت بات فرمائی، کلمۃ حق اریدا بہا الباطل، کہ یہ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، یہ آیت تو قرآن مجید کی ہے لیکن اس سے جو مراد لے رہے ہیں وہ بالکل باطل لے رہے ہیں۔ سیدنا یہ بات سمجھیے کہ ایک بندہ ہے قرآن پڑھتا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، فیصلہ کیسے ہوگا کہ قرآن مجید کا صحیح فہم کیسا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس کو مناظرہ کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا خوارج کے ساتھ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس قرآن پڑھتے، آگے سے خوارج بھی قرآن کے پورے ایسے ہی کہہ لیں سپارے پڑھتے۔ سیدنا علی نے بڑی خوبصورت بات کہی، سبحان اللہ، یہ قرآن مجید سے اپنی مرضی کا کوئی بھی معنی اخذ کر سکتے ہیں۔ خذہم بالسنہ، اے عبداللہ ابن عباس ان کو قابو کرو، قرآن مجید کی وہ تفسیر بیان کر کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بیان ہوئی ہے۔ خذہم بالسنہ، ان کا ناطقہ بند کرو سنت کے ساتھ، ورنہ تو قرآن کو ہر گمراہ شخص، بلکہ محمد شیخ کا ایک آپ نام سنا ہوگا، مفتی عبد الباقی صاحب کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا ہے، اللہ کرے آپ اس کو نہیں جانتے تو نہ جانے ایسے فتنوں کو۔ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ذات کا ہی نام نہیں ہے، کراچی کے اندر ہوتا ہے، پتہ نہیں ادھر ہے یا باہر بھاگ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ جو کتاب کہی گئی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب تھی، یہی کتاب چل رہی ہے۔ اب قرآن وہ پڑھ رہے سامنے، 2-3 گھنٹے کا ایک بہت بڑے پی ایچ ڈی اسکالر کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا ہے، اور مناظرہ سن کر ایسے لگتا ہے ملینز کے اندر اس کے ویوز چلے گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مفتی عبد الباقی صاحب یا عبد القوی کیا نام تھا اس کا، عبد القوی تو خیر اور یہ آدمی ہے، عبد الباقی صاحب وہ اس کے سامنے عاجز نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ پنجابی کہتے ہیں موئے تے مکرے دا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب وہ جو قرآن سے جو اس کا دل کہتا ہے وہ کتاب سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، کیا اس کا ناطقہ بند کریں گے؟ خذہم بالسنہ، قرآن کی آزاد تفسیر، کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے قرآن کا کوئی بھی معنی کر لے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کو سیدنا علی نے کہا ان خوارج کو سنت کے ساتھ پکڑو، سنت کے ساتھ ان کی غلط تفسیرات کو بند کرو۔ دوسری بات انہوں نے جب آیات پڑھی نا، دوسری بات انہوں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اصحاب رسول کی طرف اشارہ کیا، کہتے ہیں جئتکم من عند اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے پاس اللہ کے رسول کے صحابہ کے پاس سے آ رہا ہوں، قرآن ان میں اترا ہے، ان کے پاس اترا ہے، انہوں نے قرآن کو نبی پاک کی زبان مبارک سے یاد کیا ہے۔ جو قرآن کا مفہوم تم لے رہے ہو، جن کی زندگی میں قرآن اترا ہے، جن کے سامنے اترا ہے، جن کی مجالس میں اترا ہے، جن پر اترا ہے اور جن کے بارے میں اترا ہے، وہ قرآن مجید کو تم سے خوب جانتے ہیں۔ قرآن مجید، سنت، یہ دین اسلام کے 2 ماخذ ہیں، اس کے باہر کوئی دین نہیں۔ لیکن جہاں اختلاف ہو جائے فہم کا کہ قرآن کی اس آیت کی کیا تفسیر ہے، قرآن سے، لغت سے، حدیث سے، سنت سے، اس میں بھی اختلاف ہو جائے تو صحابہ،
ताबईन तबा ताबईन का फ़हम, जिसको फ़हम सलफ़ सालिहीन कहते हैं, वो मोतबर ठहरेगा कि कौन सा फ़हम सही है कौन सा सही नहीं है। क्योंकि नबी पाक ने सही बुखारी के अंदर फरमाया खैरुन्नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के यानी सहाबा हैं, उसके बाद ताबईन और उसके बाद तबा ताबईन। तो जो चीज़ भी कुरान और सुन्नत का सही फ़हम, कुरान और सुन्नत दीन इस्लाम है, कुरान और सुन्नत का फ़हम, उसकी ताबीर, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन कुरान और सुन्नत की वो होगी जो सहाबा ताबईन तबा ताबईन के बाद है। उसके बाद आज के ज़माने में कोई शख्स, जैसे मैंने गुलाम कादियानी की मिसाल दी, गुलाम परवेज़ की मिसाल दी, ये मोहम्मद शेख की मिसाल, और बड़े बड़े गुमराह लोग कुरान मजीद से कोई भी माना अखज़ करते हैं, कुरान मजीद की आयत से ये साबित हो रहा है, ये साबित हो रहा है। आपका जवाब क्या होना चाहिए? कुरान भी सच्चा है जो हज़रत अली का जवाब था। आप कहेंगे क्या ये माना सहाबा ने किया, ताबईन ने किया, तबा ताबईन ने किया, आइम्मा दीन मुहद्दिसीन ने किया, जिन ज़मानों के बारे में नबी पाक ने फरमाया ये सबसे बेहतरीन और खैर वाले ज़माने हैं? अगर उसका जवाब हाँ में आ जाए आप भी कबूल कर लीजिए, अगर हाँ में ना आए तो आप इमाम मालिक वाला जवाब दीजिए कि दीन इस्लाम में आप कुरान और सुन्नत की ऐसी ताबीर लेके आ रहे हो जिस पर उम्मत के सलफ़ नहीं थे, तो इसका मतलब है कि वो हिदायत या कुरान मजीद की सही तफसीर नहीं हो सकती। मेरा आज का पैगाम यही था। हमारा दीन दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम किताब और सुन्नत का नाम है, और नजात इत्तिबा सुन्नत के अंदर है, और हलाकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के अंदर है। और किताब और सुन्नत की सबसे बेहतरीन ताबीर, बल्कि सही ताबीर जिसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रहनुमाई फरमाई है, वो सलफ़ सालिहीन, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, जितने दुनिया के अंदर गुमराह फ़िरके हुए हैं कुरान मजीद को अपनी अक़ल के मुताबिक समझने की वजह से हुए हैं। लेकिन जो लोग हिदायत पर बाकी रहे हैं, जब मुअतज़िला का फ़िरका आया, जहमिया का आया, उसके बाद ये गुलामत कादियानी का, जितने भी जो लोग बचे हैं वो इस वजह से बचे हैं, वो कहते हैं कि कुरान मजीद का अगर ये माना होता तो इसको सहाबा जानते होते, ताबईन जानते होते, तबा ताबईन। हमारी भी यही सोच है, हमारी भी यही फ़िक्र है। कुरान और सुन्नत की तरफ आ जाएं, सारे इख्तिलाफ़ात कुरान और सुन्नत हल कर सकता है। अगर कुरान और सुन्नत को वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह की रस्सी क्या है? किताबुल्लाह है, किताबुल्लाह की तशरीह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है। अगर हम उसको थाम लें सारे इख्तिलाफ ख़त्म हो जाएंगे, सारे तासुबात ख़त्म हो जाएंगे, लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। जैसे सहाबा किराम यकजान थे क्योंकि वो किताब और सुन्नत पर थे, इसी तरह आज हम भी यकजान हो सकते हैं। एक रूह मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबहा के काश। ये कैसे मुमकिन होगा? कुरान और सुन्नत को थामने के साथ। अल्लाह ताला जो मैंने बयान किया है, हक बात बयान की है, वो अल्लाह की तौफीक से, मेरा कोई कमाल नहीं है। जो बात मैंने कोई ऐसी गलत की हो इंसान होने के नाते, जो मेरे इल्मी तौर पर गलत हो, किताब और सुन्नत के खिलाफ हो, अल्लाह ताला से उसके इस्तिग़फ़ार कर। या कोई ऐसा ज़बान से जुमला निकला हो जो आपको नाराज़ करने वाला हो, अगरचे वो गलत ना हो लेकिन उसकी ताबीर ऐसी हो कि जो आपको नाराज़ करने वाली, तो आप लोगों से उसकी माज़रत करता हूँ। 8-10 मिनट टाइम ऊपर हो गया है, तो मुझे इस हवाले से भी प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।